أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 16 جنوری 16 جنوری سن 2004 عیسوی کے اس عظیم الشان اجتماع میں جو ساؤتھ کرناٹکا سلفی موومنٹ نے اس حال میں منعقد کیا ہے، اس میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے تعارف اہل سنت والجماعت. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور بار الہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری صفوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم جتنا کہیں اور سنیں اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، یوں تو رب ذوالجلال کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ اسلام جو اپنے دامن میں بہت ساری خوبیاں، بہت ساری بھلائیاں اور بہت ساری خصلتیں، بہت ساری اچھے محاسن رکھتا ہے. وہ اسلام جو
بڑا ہی قدیم اور سب سے قدیم، سب سے پرانا، پراچین کال کا دین اور دھرم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب دین ہے، جسے اللہ عز و جل نے آسمان سے نازل فرمایا، جس کی رچنا اس کائنات میں زمین پہ نہیں بلکہ عرش اعظم سے ہوئی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، اگر کوئی دھرم ہے تو وہ اسلام ہے، اور یہ اسلام آسمان سے نازل ہوا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ عز و جل نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس اسلام کو، اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ قیامت تک کے لیے یہ دین قائم و دائم رہے گا۔ ہزاروں طوفان اٹھیں گے، ہزاروں مصیبتیں آئیں گی، اسلام کو مٹانے کے لیے ہزاروں تیز رفتار جھکڑ ہوائیں چلیں گی، نہ جانے کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے اسلام کے دشمن، لیکن سارے کے سارے مٹ جائیں گے۔ اگر باقی رہے گا تو صرف اسلام کا نام باقی رہے گا۔ یہ ہمیں تاریخ نے بتلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جو اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی اور وہ اسلام کو لے کر اس سنسار میں آئے۔ اس کے بعد یہ اسلام چلتا رہا، اسلام کو سمجھانے کے لیے، اسلام کی صحیح تعبیر کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان بہترین رابطہ اور تعلق پیدا کرنے کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری رہا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ رب ذوالجلال نے حضرت آدم کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ ہماری طرف سے ہدایتیں آئیں گی، ان ہدایتوں کو جو آدمی تسلیم کرے گا، مانے گا، وہ دنیا اور جہان میں بے خوف رہے گا۔ آخرت کے اندر بھی وہ تمام سب چیز فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ جو لوگ اس ہدایت آسمانی کی اتباع اور پیروی کرتے رہیں گے، وہ لوگ دنیا میں بھی بے خوف اور بے غم رہیں گے، اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ بے خوف اور بلا کسی غم اور بلا کسی پریشانی کے وہاں رہیں گے۔ تو یہ سلسلہ قیامت تک اللہ کے رسول، آخر رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا۔ انبیاء اور رسول آتے رہے، سب کا دین، سب کا دھرم ایک ہی تھا اور وہ اسلام تھا۔ آخری یہی اسلام آخری نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے اور اس کی تشریح کی۔ پچھلے جتنے بھی اعمال تھے یا پچھلے جتنے بھی دنیا ان کے اپنے مذاہب تھے یا ان کے اپنے جو دین تھے، سارے کے سارے دین منسوخ ہو گئے۔ آخری دین اسلام کی شکل میں، آخری دین اور مکمل دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین، اس کا محبوب دین اسلام ہے، اور یہی وہ دین اسلام ہے جو ساری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ صرف مسلمانوں ہی کا نہیں بلکہ دنیا میں جتنے بھی دھرم، جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی ادیان و ملل ہیں، سب کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے دینوں کو چھوڑ کر، اپنے اپنے مذہبوں اور دھرموں کو تیاگ کر کے تم اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اسلام کی وشال تعلیمات کو اور اسلام کی بہترین جو شکشائیں ہیں اس کو مان لو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو اور اسی کو تسلیم کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین پسند کرے گا، کوئی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا دھرم تم نے قبول کیا یا تم لاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، تو وہ اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، آخرت میں تمہیں خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ تو ان آیات سے اور ان تمام سب چیزوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور اسپشٹ ہوتی ہے، واضح طور پر ہمارے سامنے عیاں ہوتی ہے کہ اگر کائنات میں کوئی صحیح دین اور کوئی صحیح مذہب، کوئی صحیح دھرم ہے تو وہ اسلام ہے۔
اور یہ اسلام اللہ عز و جل کی عظیم الشان نعمت ہے۔ تو جو لوگ مسلمان ہیں، جو لوگ اسلام سے وابستہ ہیں، یا جو لوگ اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، وہ نہایت ہی خوش نصیب اور نہایت ہی سعید اور نہایت ہی خوش بخت لوگ ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے بہا نعمت اور اپنی بے بہا عظیم الشان دولت ان لوگوں کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر و احسان میں اس کی اطاعت و بندگی کثرت کے ساتھ کیجیے، اس کا ذکر کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، آپ کو کسی اور دھرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھا، اور یہ دھرم، یہ دین کی ہدایت کی توفیق جو ملی ہے یہ صرف اللہ عز و جل کا کرم ہے، ورنہ کائنات میں بڑے بڑے لوگ آئے اور لوگوں کو انہوں نے دعوت دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسمت میں یہ نعمت نہیں لکھی تھی، تو نبی بھی دعوت دیتے رہے لیکن ان کی قسمت نہ بدل سکے، اور وہ اپنی پرانی ہی جو اللہ نے مقدر کیا تھا اسی قسمت پہ رہے۔ آخر ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور اللہ کے نبی کو گودوں کھلایا تھا، انگلی پکڑ کر کے مکے کی گلیوں میں لے کے چلتے تھے، اللہ کے نبی کی قدم قدم پر حفاظتیں کرتے تھے، دشمنوں سے بچاتے تھے۔ مکے کے لوگ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تو آپ طرح طرح ابو طالب کھڑے ہو جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے یہاں تک کہ آخری وقت بھی آ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب چچا ابو طالب کے سرہانے کھڑے ہو کر کے یہ کہہ رہے ہیں کلمۃ وحاج بها عند اللہ، چچا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلمہ پڑھ لو، قیامت کے دن ہم تمہاری بخشش کروا لیں گے۔ لیکن چونکہ رب ذوالجلال نے اس نعمت کو ان کی قسمت میں نہیں لکھا تھا، یہ دولت جو اللہ رب العزت نے تمہیں دی ہے، یہ دولت ابو طالب جو نبی کے محبوب چچا تھے ان کی قسمت میں نہیں لکھی تھی، یہ دولت محروم ہو گئے، مر گئے بغیر کلمہ پڑھے ہوئے۔ اور جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی ان کو کیا ہو رہا ہے، ان کو کیا صلہ ملا ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انہیں جہنم میں انگار کے جوتے پہنائے گئے ہیں جس کے شعلے ان کی کھوپڑیوں سے نکل رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ ہدایت انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تم جس کو چاہو ہدایت دینا تم نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ تو ہم خوش نصیب ہیں اور نہایت ہی سعادت مند لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی اور اسلام جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ موجودہ دور میں چونکہ دنیا کو یہ معلوم ہے کہ اسلام ایک سیال دین ہے، اسلام ایک پھیلنے والا دین ہے اور دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ جو کوئی بھی اسلام کی کتابوں کو پڑھتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھتا ہے اپنی اپنی زبانوں میں، وہ لوگ اپنا دل اسلام کو بیٹھتے ہیں، وہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ پوری دنیا مل کر کے، پوری دنیا ایک طرف ہو کر کے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کہیں ان کو دہشت گرد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہیں داڑھیوں کی توہین کی جاتی ہے، کہیں داڑھی والوں کا کارٹون بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہ ٹیررسٹ ہے، کہیں نقاب پوش ہماری ماں بہنوں کو بم ہاتھ میں پکڑا کر یا نقاب پہنا کر کے ان کا تمسخر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے تاکہ یہ مسلمان اس سے بددل ہو جائیں اور جو ہے پہلے سے جو بے عمل تھے ہی اور بھی یہ بدعمل ہو جائیں اور بھی یہ اسلام سے دور ہو جائیں، اور اپنے لوگوں کو ڈراتے ہیں فلموں کے ذریعے سے، کارٹونز کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات اور جرائد کے ذریعے سے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں، مسلمان ٹیررزم سے وابستہ ہیں، مسلمان دہشت گرد اور آتنکواد ہیں۔ لیکن ان جاہلوں کو، ان نابلد لوگوں کو، ان حیوانوں کو جو بربریت کا ننگا ناچ دنیا کے اندر ناچتے ہیں، جن کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ اگر دنیا کے اندر کسی دہشت گرد کو اگر نام لیا جائے تو ایک امریکہ دنیا کے اندر ننگا ناچ رہا ہے دہشت گرد کا، جس کو کوئی مائی کا لال لگام پہنانے کے لیے راضی نہیں ہو رہا۔ جو لوگ دہشت گرد ہیں، جو لوگ دنیا کو برباد کر رہے ہیں، جو لوگ دنیا کو انگار کی طرف لے جا رہے ہیں، جو لوگ دنیا کو جہنم کے اندر ڈھکیلنا چاہ رہے ہیں، آج وہی لوگ اپنے آپ کو وائٹ کالر بنے ہوئے اور اپنے آپ کو دنیا کا امن پسند کہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، یہ بے بسی، یہ ہر دور میں آئی ہیں چیزیں، یہ مصیبتیں اور یہ فتنے ہر دور میں آئے ہیں، اور یہ فتنے آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ تمہیں بیدار کریں۔ تم بہت سو چکے
تمہیں سلایا گیا تھپکیاں دے دے کر کے، تم کو ہر طرف سے اپنایا گیا، اور تم بھی مسلمان جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں یہ بھی انہی کے سانچے میں ڈھلنے لگے۔ ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا کریکٹر، ان کی ثقافتیں، ان کے کلچر، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کی معیشت، ان کا اقتصاد، ان کی سیاست، سب کچھ مسلمانوں نے اپنا لیا۔ اب باقی ایک بچا تھا ایمان، اس کو بھی اب ملیامت کیا جا رہا ہے اور اس کو بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، یہ فتنے تمہارے اوپر آج سے نہیں، بلکہ تم اپنی تباہی کو ایک حادثہ نہ سمجھو، تم اپنی تباہی کو ایک حادثہ نہ سمجھو۔ اس قتل کا منصوبہ برسوں سے بنا ہوگا، اس قتل کا منصوبہ برسوں سے بنا ہوگا، پہلے سے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ شیطان ہر دور میں ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی کبھی پسمردگی کا شکار نہ کبھی مسلمان ہوئے تھے، نہ ہوں گے، اور نہ قیامت تک انشاءاللہ تعالی مسلمان پسمردگی کا شکار ہوگا۔ مسلمان وقت اور حالات کے پیش نظر اپنی طاقت و قوت کو کہیں سمیٹ کر رکھ لیتا ہے، لیکن ہوشیار اور عقل مند مسلمان، اللہ کا محبوب بندہ مسلمان، اللہ کا پسندیدہ بندہ مسلمان، جس کے دل میں اسلام کی رمق ہے، جس کے دل میں اسلام کی محبت، جس کے دل میں اسلام کا جوش اور اسلام کا جذبہ، وہ مسلمان تھوڑی دیر کے لیے تنازل تو اختیار کر لیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے میدان سے پیچھے تو ہٹ جاتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ پھر حملہ آور ہوتا ہے۔ میں نہیں اسی طرح سے موجودہ حالات میں مسلمانوں کو بزدل نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو کبھی بھی پست ہمتی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور مسلمانوں، ہم تمہیں یہی درس دینا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنی تاریخ کو نہ بھولو۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سب سے پہلے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ایسے ادوار، ایسے زمانے، ایسے حالات پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئے تھے یا نہیں آئے تھے۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس سے بھی ابتر حالات اسلام اور مسلمانوں پہ آئے ہیں۔ مکے کی گلیوں پر اسلام کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے کیا کیا سازشیں نہیں رچی گئیں، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے کیا کیا طریقے حیوانیت اور بربریت کے نہ آزمائے گئے، بھی تو تمہارے اوپر وہ طریقے نہیں آزمائے گئے۔ ٹھیک ہے، تم کہہ سکتے ہو کہ گجرات کے اندر ایسے طریقے آزمائے گئے، اور گجرات کے اندر کچھ شرپسند، فرقہ پرست، دیش دروہی، ملک کے دشمن اور غدار، ٹیررسٹ، جو دہشت گرد لوگ جن کو جو سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج انہیں دنیا دہشت گرد نہیں کہتی، لیکن بہت کم وقت رہ گیا ہے، تھوڑے ہی دن کے مہمان ہیں یہ، چند دنوں کے بعد ان کے گلوں تک بھی وہ پھندے پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ تبارک تعالی۔ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ یہ دنیا دیکھے گی کہ یہ بہت چند دنوں کے مہمان ہیں، یہ سیٹ پر بیٹھ کر کے جب تک ننگا ناچ لیں، ورنہ ان کو جو موت ملے گی، کتے بھی ایسی موت سے پناہ انشاءاللہ تبارک تعالی۔ اور اللہ وہ موت دے گا کہ یہ سسک کر موت سے بھیک مانگیں گے اس دنیا سے اٹھنے کی، لیکن یہ وہ بھیک نہیں پا سکتے انشاءاللہ تعالی۔ جو اسلام کا دشمن ہو، جو مسلمانوں کا دشمن ہو، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دشمن ہوتا ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتا۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تم کہہ سکتے ہو کہ مکے جیسا ننگا ناچ ناچا گیا، ایک علاقے میں ناچا گیا، ٹھیک ہے، ہوئے ایسے حالات، ایسے حادثات ہوئے اور ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ رویہ رکھا گیا، وہ تاریخ تمہیں یاد ہونی چاہیے، وہ تاریخ تمہیں یاد رکھنی چاہیے کہ بلال حبشی کے گلے میں رسیاں باندھ کر مکے کے گلیوں میں دوڑایا جاتا تھا، اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں بلال حبشی کے گلے میں رسی ڈال کر دے دی جاتی اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی جاتی، انہیں سنگریزوں پر دوڑایا جاتا۔ وہ بلال حبشی غلام بیچارہ، اس کے اوپر یہ ظلم کس لیے یہ ظلم؟ اس لیے کہ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ زبان سے کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کا یہ جرم تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس کی یہ خطا تھی کہ وہ تمام معبودان باطلہ سے منہ موڑ کر ایک اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے اس جرم کی پاداش میں اس اللہ کے بندے کے ساتھ یہ ظلم روا کیا گیا۔ حضرت خبیب کو، حضرت خباب ابن عرت کو دہتے ہوئے انگاروں پر ان کی پیٹھوں کو، جس طرح ہم کوئلوں کے اوپر گوشت کو بھونتے ہیں، زندہ حضرت خباب بن عرت کو اسی کوئلوں کے اوپر الٹا اور پلٹا جاتا تھا، ان کی پیٹھ کو داغا جاتا تھا
روایتوں کے اندر آتا ہے اتنی چربیاں نکلتی تھیں، پانی اتنا جسم سے نکلتا تھا کہ کوئلے بجھ جایا کرتے تھے، لیکن زبان سے استقامت کے وہ پہاڑ، ثابت قدمی، اسلام کو جو انہوں نے پکڑا ہے، اور وہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا تھا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ، میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، زبان سے کہہ دینا ایک الگ چیز ہے، کسی حق بات کو مان لینا ایک الگ چیز ہے، اور اس حق بات کو مان کر زبان سے کہنا یہ پہلے سے زیادہ مختلف ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک حق بات ہے، اس کو مان لینا ایک الگ چیز، ایک الگ چیز، لیکن اس حق بات کو مان کر زبان سے اقرار کرنا یہ پہلے سے مختلف ہے۔ اور پھر حق بات کو مان کر زبان سے اقرار کر کے علل اعلان کر کے اس کے اوپر ڈٹ جانا یہ اس سے بھی زیادہ مختلف بات ہے۔ یہ وہ تعلیم تھی جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو دی تھی، کہ وہ لوگ صرف حق بات کو مانتے ہی نہ تھے بلکہ مان کر اس کا زبان سے اعلان کرتے تھے، اور اعلان ہی نہیں بلکہ اعلان کر کے اس کے اوپر ڈٹ جایا کرتے تھے، اس کے سامنے جبل مستقیم بن جایا کرتے تھے، پہاڑ بن جایا کرتے تھے، دنیا کی قوتیں طاقتیں ٹکراتی تھی، پاش ہو جاتی تھی، لیکن وہ اپنی موقف سے نہیں ہٹتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے حضرت عمار ابن یاسر، باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، اور حضرت سمیہ، یہ تین فرد ایک خاندان کے، ننگے مادرزاد ننگے، ذرا چشم تصور میں دیکھیے، تصور کیجئے کہ ایک تین کھمبوں سے بیٹا بھی مادرزاد بدھا ہوا، ماں بھی مادرزاد بدھی ہوئی، باپ بھی مادرزاد بدھا ہوا، آمنے سامنے تین کھمبوں سے تینوں بدھے ہوئے، اور انہیں ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو ظلم و ستم کے ان کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، تینوں بیک زبان ہو کر کے چیختے ہیں، اے اللہ کے رسول دعا کیجئے، یہ ظلم و ستم اب یہ گھڑی کب گزرے گی، اب برداشت نہیں ہوتے، صبر کے پیمانے لبریز ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبرن یا آل یاسر ان موعدکم فی الجنہ، اے آل یاسر، اے یاسر کے خاندان کے لوگوں صبر کرو، خاندان یاسر صبر کرو، اگر تم اس کی پاداش میں اس ظلم کی چکی میں پس کر اگر تم نے اپنی جانیں آفری دے بھی دی، اگر تم مر بھی گئے تو تمہاری ملاقات دنیا میں نہیں جنت میں ہوگی انشاءاللہ تبارک تعالی۔ یہ صبر کی تلقین تھی جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور وہی وہ دولت تھی کہ حضرت سمیہ اسلام کی سب سے پہلی خاتون، اسلام کی سب سے پہلی بیوی، جو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جسے ننگا کھمبے کے اندر مارا ابو جہل نادار نے کہا کہ پھر جا اپنے دین سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے اس کا انکار کر دے، محمد کی غلامی سے رشتے کو توڑ لے۔ سمیہ نے کیا کہا ایک دفعہ جو دل ہم نے اپنے نبی کو دے دیا ہے، اب یہ دل کسی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ سمیہ کہا تو اپنا حشر دیکھ، تیرا حشر کیا ہونے والا ہے، ایک پیر اونٹ کے ایک کوہان میں بدھے ہوئے اور دوسرا پیر اونٹ کے ایک کوہان میں بدھا ہوا، مخالف سمتوں میں اونٹ کھڑے ہوئے، اما سمیہ کے دونوں ٹانگ دونوں اونٹوں کے کوہانوں میں بدھے ہوئے۔ ابو جہل نابکار نے کہا اب بھی وقت ہے، ابھی بھی اسلام کو چھوڑ دے، ترک کر دے اسلام کو، چھوڑ دے محمد الرسول اللہ کی غلامی کو۔ اما سمیہ نے کہا یہ نہیں ہوتا، کہا اپنا حشر دیکھ لے، کہا میرے حشر سے پہلے تو اپنا حشر دیکھ لے، میں دیکھ رہی ہوں تیرا حشر کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، اس نابکار نے تیر کی برچھی ماری پیٹ میں، اما سمیہ کا پیٹ پھٹا، مخالف سمتوں میں اونٹوں کو چلا گیا، اما سمیہ دو ٹکڑے ہو گئی، دو ٹکڑے چل گئی پیچھے سے، لیکن اسلام کو چھوڑنا اس پاک باز عورت نے گوارا نہ کیا۔
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. یقیناً وہ لوگ جو زبان سے کہتے ہیں اور پھر ڈٹ جاتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاتے ہیں، صرف زبان سے دعوے نہیں کرتے، ڈٹ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے عرش سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں غم نہ کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں. یہاں تمہاری روح تمہارے جسم سے نکلے گی، وہاں اللہ نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول کے رکھے ہیں. یہ ایک مومن کی شان ہے، ایک مومن کا مقام ہے، یہ ایک مومن کو تعلیم دی جا رہی ہے، ایک مومن کے لیے یہ درس عبرت ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، کہہ میں یہ رہا تھا کہ آج جو مسلمانوں کے حالات کوئی نئے نہیں ہیں، بہت سارے زمانے آئے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. آج تمہیں ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، آج تمہیں دہشت گرد کہا جا رہا ہے. ہمیں بتلایا جائے وہ دہشت گردیاں جو دوسرے دین اور دھرم کے اندر موجود ہیں، ہمیں بتلایا جائے اسلام اگر چند سرفروں نے کچھ غلطیاں کی ہیں تو اس کی وجہ سے اسلام کو نہ بدنام کیا جائے. ہمارا اسلام امن و شانتی کا پیغامبر ہے. ہمارا وہ اسلام دنیا کے اندر امن پھیلانے والا، دنیا کو اندر امن و راحت دینے والا، ہر ایک کے حقوق کو متعین کرنے والا، یہی وہ اسلام ہے. چھوٹے سے لے کر بڑے تک کے حقوق موجود ہیں. بادشاہ ہو، رعایا ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، آقا ہو، غلام ہو، نوکر ہو، مزدور ہو، تجارت کرنے والا ہو، کسان ہو، زراعت پیشہ ہو، سیاستدان ہو، حکمران ہو، کوئی بھی شخص ہو، اسلام کے اندر سب کے حقوق موجود ہیں. حدود متعین ہیں، تمہارے یہ حدود ہیں، تمہارے یہ حدود ہیں، تمہارے یہ حقوق ہیں. ماں کے حقوق ہیں، باپ کے حقوق ہیں، مرنے پیدا ہونے سے لے کر جینے اور مرنے تک، اور میں کہوں پیدا ہونے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد تک کے پورے نظام اور پورے اصول اسلام کے اندر موجود ہیں. لاؤ دنیا کے لوگوں کوئی ایسا دھرم دکھلا دو، لاؤ کوئی ایسا مذہب دکھلا دو جو ہمارے اسلام جیسا، اسلام کی ادنا تعلیم جیسا تمہارے اندر تعلیم موجود ہو. تمہارے اندر کیا تعلیم ہے؟ ہم بتائیں. یہ ایک ہندو مت کو لے لو جس کے اوپر ناز کیا جا رہا ہے ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر جس کے اوپر فخر کیا جا رہا ہے اور جس کے اوپر ہندوتوا کی تحریک چلائی جا رہی ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے ہم پورے ہندوستان کو ہندو راشٹر بنائیں گے. ہم نے کہا ہندو کون سا دھرم ہے اس کا پتہ آج تک ہمیں نہیں لگا. ہندی ہیں، ہم وطن ہیں، ہندوستان ہمارا، ہندی ہم ہیں، ہندوستان سے ہندی، یہ ہندو کون سا دھرم ہے؟ ان چوروں کی بڑی ہوشیاری رہی. بہرحال ایک ہسٹری ہے، یہ ایک تاریخ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ کہاں سے آئے، ان کا دھرم کیا ہے، ان کے دھرم کی حقیقتیں کیا ہیں. میں اس موضوع میں نہیں داخل ہونا چاہتا کیونکہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے اور میں اس ٹاپک میں داخل نہیں ہونا چاہتا. لیکن میں اتنا ضرور کروں کہ ہندوستان کی دھرتی پر اس بھارت دیش میں صرف 4 قومیں بستی تھیں، صرف 4 قومیں بستی تھیں جنہیں دراوڑ کہا جاتا ہے. جو دراوڑ قومیں تھیں، ایک کنڑ، ایک تمل، ایک ملیالم اور ایک تیلگو. 4 قومیں تھیں. یہ اصلی بھارتی لوگ ہیں، یہ 4 قوم کے لوگ جنہیں ساؤتھ انڈیا میں آرینوں نے، آریہ سماجیوں نے، چوروں نے مشرقی یورپ سے ہجرت کر کے یہ لٹیرے نکلے اور وہاں سے ایران ہوتے ہوئے، افغانستان کے راہوں سے ہوتے ہوئے، مار کاٹ کرتے ہوئے، چوری ڈکیتی کرتے ہوئے ہندوستان کے اندر انہوں نے پرویش کیا اور وہاں پر مار کٹائی کی. دراوڑ جو قومیں تھیں ہندوستان کی، اصلی 4 زبان جس میں کنڑ، تیلگو، تمل اور اسی طرح سے کیرلا، ملیالم، یہ 4 زبانیں بولی جاتی تھی. ان 4 زبانوں کو مار کے بھگایا، کسی کو غلام بنایا، کسی کو شودر کے درجے میں رکھا اور بھگا کر کے یہ لوگ ساؤتھ کی طرف آئے اور انہوں نے نارتھ کو اپنے قبضے میں کر لیا. اور اس طرح سے انہوں نے پھر اس کے بعد حیوانیت اور بربریت کا ننگا ناچ ناچا، غلام بنایا اور یہ کیا وہ کیا. پھر 4 طبقات میں لوگوں کو تقسیم
تقسیم کیا. یہ جو آرین تھے اپنے آپ کو برہمن کہنے لگے اور کہنے لگے برہما کے سر سے ہم پیدا ہوئے. اور اس کے بعد جو چور ڈاکو تھے ان کو کہا یہ چھتری لوگ ہیں, یہ برہما کے بازوؤں سے پیدا ہوئے ہیں, چھاتیوں سے پیدا ہوئے ہیں. اور بنیے انیے جو تھے تجارت پیشہ لوگ جو ملک اور حکومت کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے تھے, ان کو جو ہے شودر کہا گیا. اور پھر اس کے بعد وہ جو نوکری وکری بیچارے نیچ دادوں کو 4 طبقوں میں بانٹ کر اس طرح سے اپنی غلامی کی قدے ملک چلانے لگے اور سب کو غلام بنانا شروع کیا. المہم ظلم اور زیادتیاں ہوتی رہی. منوسمرتی پڑھیے, ان کی اپنی دھارمک کتابیں ہیں, کیا کیا لیلے کھیلے گئے وہ تمام سب چیزیں موجود ہیں. میں نہیں جانا. عرض کرنے کا مطلب یہ کہ بھارت کے اندر یہ پھر اس کے بعد الحمدللہ اسلام آیا اور اسلام پھیلتا گیا. اس طرح سے اس ہندوستان کے اندر جو لوگ یہ ہندو دھرم کی بات کر رہے ہیں کہ ہندو, ہم نے کہا ہندو تو کوئی دھرم ہی نہیں, ایک ویدک دھرم ہے, آرین دھرم ہے, اور یہ تمام سب چیزیں تم کہو. ہندو تو کوئی دھرم نہیں. ہندی حساب سے ہندوستان, ہندی تو ہم بھی ہیں, تم بھی ہو, ہندی ہے, ہم وطن ہے ہندوستان. ہمارا ہندو تو کوئی دھرم نہیں. لیکن بڑی ہوشیاری سے انہوں نے کیا کہا, ہم ہندو ہندی ہیں. کیونکہ ہندوستان اس کا نام ہے تو اس نام کو اپنے ساتھ جوڑ لو, مذہب بنا لو, تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ بھیا ملک انہی کا ہے, ان کا ملک نہیں ہے. یہ چور ہیں, چور, یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں. ان کا یہ دیش نہیں, یہ دیش 4 قوموں کا ہے, 4 قوموں کا, جنہیں دراوڑ کہا جاتا ہے. یہ بھی چور ہے. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان باہر سے آئے تو یاد رکھو مسلمان باہر سے نہیں آئے. مسلمان اگر باہر سے آئے تو یہ سب سے پہلے آئے. یہ بولو سب سے پہلے آئے ہیں. اور اگر کوئی دیش دروہی ملک کو تقسیم کرنے والا, چاہے چگاڑیا ہو, پھگاڑیا ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہندوستان سے مسلمان جائیں پاکستان, تو ان سے کہو بیٹا تو سب سے پہلے آیا ہے, تو پہلے خالی کر, بعد میں ہم اپنا فیصلہ کر لیں گے. تو پہلے تو جا یہاں سے, پہلے تو نکل یہاں سے, ہمارے دیش کو پوتر کر. تیرے ناپاک اور ملک قدموں سے ہمارا دیش اپوتر ہوتا جا رہا ہے. ہمارا دیش 2 ٹکڑوں میں بٹنے کی جو ہے سازشیں تو کر رہا ہے. تو ہمارے دیش کا دوست نہیں بلکہ ملک بھارت کا, ملک ہندوستان کا غدار ہے. تو دیش کا دشمن ہے, دروہی ہے, اور ہمارے ملک کے خلاف آواز اٹھانے والے اور اس کی سنسکرتی اور اس کے اقدار اور اسلام جو ایک وشال دھرم ہے اس دیش کے اندر, اس کو چیلنج کرنے والے کو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے کہ یہ دیش ہر مذہب اور ہر دھرم کا کے ماننے والے اس کے اندر موجود ہیں, اور ہمارا اسلام وہ دھرم ہے جو ہر مذہب کا احترام کرتا ہے. اسلام نے کبھی کسی مذہب اور کسی دھرم کا اپمان نہیں کیا ہے, نہ ہی بیجا طور پر کسی کے معبودوں کو گالی دینے کا حکم دیا. یہ ہمارا دھرم سکھلاتا ہے اور ہمارے دھرم کی بات کرتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور ہندوستان کے نوجوانوں اور بھائیوں اور بہنوں, ہمیں کبھی پست ہمت نہیں ہونا ہے. ہمیں ہمیشہ اپنے کان کو, اپنے آنکھوں کو, اپنے ذہنوں کو سب کو بیدار رکھنا ہے. ہاں, بادیا تندے مخالف سے نہ گھبرائے وقاف, بادیا تندے مخالف سے نہ گھبرائے وقاف. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اور سنو, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کی دباؤ. آج اس کو جتنا دبایا جا رہا ہے, آج وہی امریکہ ٹیررزم کے نام پر پوری دنیا کے اندر دہشت گردی پھیلا رہا ہے. لیکن یہ بھی اللہ کا شکر ہے اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس کے دیش میں کثرت کے ساتھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, کثرت کے ساتھ اسلام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, اور یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے. قرآن کا مطالعہ ہو رہا ہے, احادیث کو پڑھے جا رہے ہیں, اور الحمدللہ اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. یورپ ہو, امریکہ ہو, دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کی آوازیں الحمدللہ پھیل رہی ہیں. ہندوستان کے اندر بھی پھیل رہی ہیں, اور صاف دماغ اور صاف ذہن کے لوگ اسلام کو پڑھ رہے ہیں. کسی مذہب کو, کسی مذہب کی برائی کرنا, کسی مذہب والے کی توہین کرنا, کسی مذہب کے خلاف زبان درازی کرنا, اسلام ہم کو یہ نہیں سکھلاتا. ہمیں اسلام سچ کو سچ, حق کو حق کہنے کی تعلیم دیتا ہے. جو سچی بات ہے اسے سامنے رکھ دیا جائے, خلاص وہ مانے نہ مانے جانے جہاں اختیار ہے. ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام ایک پراچین کال سے, قدیم زمانے سے, یہ ایک پہلے سے جب سے منش کی سرشٹی ہوئی ہے اس سنسار میں, جب سے انسان پیدا ہوا تب سے لے کر آج تک
سارے انسانوں کا دھرم صرف ایک رہا ہے اور وہ ہے اسلام. بیچ میں شیطان نے ادھر ادھر کی تگڑم بازی کری اور بیچ میں حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا اور وہاں سے بتوں کی پوجا اور بتوں کی پرستش شروع ہوئی، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اصلاح کے لیے آئے، دعوت و تبلیغ کے لیے ان کو پیدا کیا گیا. 50 کم 950 برس لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن شیطان نے جن کو گمراہ کیا تھا وہ گمراہ رہے. بہت کم لوگ انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اس کے بعد سے رسولوں کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنسار میں پرکٹ کیے گئے، ظاہر ہوئے اور ان کو بھیجا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لقد انما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. رسول جس بات کا حکم دیں اے دنیا کے لوگوں اسے مان لو، اور جس بات سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ. اس کے بعد یہ سلسلہ کفر کا اور اسلام کا چلتا رہا قدیم زمانے سے اور آج بھی چل رہا ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ رہا کہ وہ لوگ جو اجالوں کے ہم سفر تھے، جو لوگ دوسروں کو راہ دکھلانے کے لیے اس دنیا میں پیدا کیے گئے تھے، جنہیں ٹائٹل ملا تھا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جن کو یہ ٹائٹل، یہ میڈل اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. جنہیں یہ ٹائٹل دیا گیا تھا، جنہیں یہ میڈل عطا فرمایا تھا، جنہیں وجعلناکم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس کا خطاب ذری اللہ عز و جل نے عطا فرمایا تھا. افسوس جب شیطان نے دیکھا کہ دوسروں کو تو ہم نے گمراہ کر لیا، اب یہ توحید کی دعوت دینے والے بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ انہی میں شرک کو ڈال دیا جائے، انہی کو مریض بنا دیا جائے. چنانچہ اس نے ان کے اندر وہ بیماریاں ڈالنا شروع کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نبیوں کی تعلیم کو اپنائے ہوئے تھے، جو لوگ نبیوں کی تعلیم کے اوپر عمل پیرا تھے، ایک زمانہ گزرنے کے بعد ان کے درمیان بھی وہی عقیدے جو غیر مسلموں کے تھے، جو کافروں کے تھے، وہی عقیدے پنپنے لگے. اب وہی بات جو بے کلمہ کہہ رہا ہے اپنے لیے، وہی بات اب با کلمہ بھی اپنی زبان سے کہتا پھر رہا ہے، اور اسے وہ دین کا شوق، اسے دین بتلایا گیا کہ یہ جو تم مانتے ہو یہ دین ہے، یہی اسلام ہے. چنانچہ وہی شرک کرے غیر بدھ کی پوجا تو کافر. وہی علامہ حالی نے کہا کہ اگر بدھ کی پوجا کا غیر کرے تو وہ کافر ہے، لیکن اگر وہی قبروں اور مزاروں کی پوجا پڑھنے والا کرے تو وہ سب سے بڑا مسلمان اور وہی اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگانے والا ہے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج مسلمان نہ جانے کن پستیوں میں جا کر اور نہ جانے کہاں سے، ایک تو ان سے قرآن چھینا گیا، ایک تو ان سے نبی کی احادیث چھینی گئی. اور میں بتاؤں آپ کو میرے عزیزوں میرے دوستوں کہ یہ بہت بڑی عجیب و غریب کہانی ہے کہ جس طرح مسیحیت کو، کرسچینٹی کو، کرسچن دھرم کو گمراہ کرنے میں شیطان کا ایک بڑا ہی اہم کردار رہا ہے، اسی طرح کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنے میں شیطان اور ان کو گمراہ کرنے میں یہودی لابی کا دخل رہا ہے. تو مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں یہودی لابی کا زبردست دخل رہا ہے. چنانچہ سب سے پہلا گمراہیت کی سب سے پہلی بیج اور گمراہیت کا سب سے پہلا آنکڑا اگر کسی نے کھڑا کیا ہے تو آپ کو میں بتاؤں وہ شخص کون ہے. کیا آپ لوگوں میں کوئی جانتا ہے کہ امت محمدیہ میں گمراہیت کی سب سے پہلی بیج ڈالنے والا، بدعقیدگی کی سب سے پہلی بنیاد رکھنے والا کس زمانے میں اور وہ کون سا شخص؟ آپ لوگوں میں کوئی اس سے واقف ہے؟ اگر واقف ہے تو ہاتھ اٹھائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولویوں سے ہٹ کر سبحان اللہ. دیکھیں آپ اپنے دشمنوں کی بھی خبر نہیں رکھتے. بڑے بھولے لوگ ہو واقعی، آپ ایسے لٹ جاتے ہو، برباد ہو جاتے ہو. آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ لوٹنے والا کون ہے، برباد کرنے والا کون ہے. واہ، ہم نے بہت سارے مسلمان دیکھے لیکن ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں جیسا مسلمان ہمیں نظر نہیں آتا کہ ان کو پیٹنے والے پیٹ رہے ہیں، لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں اور یہ دوڑے بھی جا رہے ہیں، بھاگے بھی جا رہے ہیں.
لیکن انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ یہ کہنے والا کون، برباد کرنے والا کون ہے۔ تمہارے گلشن کو کس نے لوٹا، اس چمن کو کس نے تاراج کیا، تمہیں کچھ پتا نہیں ہے۔ عجیب لوگ ہو مسلمانوں، پھر بھی تم بھاگے جا رہے ہو۔ کوا کان لیے جا رہا ہے تو اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہو، کوے کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ پہلے اپنا کان دیکھ لو ہے بھی کہ نہیں، پھر دوڑو، پھر تو اچھی بات۔ ابھی تمہارا کان تمہارے پاس ہی ہے، کوا کان لیے جا رہا ہے، اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ ایک آدمی تھا، اس نے کہا کوا کان لیے جا رہا ہے، کہا کس نے کہا؟ وہ کہا پیچھے والے نے۔ اب اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اس کے پیچھے وہ بھی دوڑ رہا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا ہوا؟ کہا وہ کوا کان لیے جا رہا ہے، وہ بھی اسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ پھر تیسرے چوتھے سے ملاقات ہوئی، کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہا کوا کان لیے جا رہا ہے، وہ بھی اسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ بھئی یہ کیوں دوڑ رہے ہو اس کے پیچھے؟ کہا کوا کان لیے جا رہا ہے۔ کہا تمہارا؟ کہا ہاں۔ کہا دیکھو ہے تمہارے کان؟ تو دیکھا ہاں ہے۔ کہا پھر تم سے کس نے کہا؟ کہا فلاں نے کہا، فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں نے کہا، فلاں نے فلاں سے کہا۔ اس طرح سے سارے بھیڑ چال ایک کنویں میں جا رہے ہیں۔ آج تمہاری یہی حالت ہے، آج تمہیں اسی اندھی تقلید نے جا جا کر کے گٹر میں ڈالا ہے، اور تم ان بدبوؤں کو عطر سمجھے سونگ رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، اس کو دین سمجھے۔ توبہ کرو اللہ تبارک و تعالی۔ تمہارا اسلام کیا تھا؟ تمہارا اسلام اللہ کا کلام تھا، اور تمہارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ یہی چیزیں تھیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اللہ نے فرمایا جو آسمان سے نازل کیا جا رہا ہے اسی کی پیروی کرو، اللہ اس کے علاوہ کسی اور ولی، رفیق، دوست کی اتباع اور پیروی نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا رسول جا رہا ہے، رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، بات ختم۔ یہی دین۔ نبی نے فرمایا فإن خیر الکتاب کتاب اللہ، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین ہدایت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ یہ اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، میری امت کا ہر آدمی مرد ہو یا عورت جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے۔ قیل ومن ابى یا رسول اللہ، کہا گیا کون انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل، میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابى، اور جس نے انکار کیا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا، بات ختم۔ یہ دو فیصلے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک رب کی کتاب ہے اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ اب بتاؤ آج دنیا کے اندر یہی مسلمان جو لوگوں کے رہبر تھے، قائد تھے، رہنما تھے، آپ کو یہی نہیں معلوم کہ آپ کا چمن لوٹا کس نے، گمراہیت کے بیچ کس نے ڈالی، پھر آپ گمراہ کیوں ہیں؟ آپ کو جب آپ کو یہی نہیں معلوم ہے تو پھر آپ کو یہ کیسے معلوم ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں یا حق راستے پر ہیں؟ صحیح راستے پر ہیں یا غلط راستے پر ہیں آپ کو کیسے معلوم ہے؟ اگر آپ کو منگلور سے بنگلور جانا ہو تو آپ کو سب سے پہلے راستہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ نہیں ڈھونڈنا پڑے گا؟ یا بے سمت ہی چلے جائیں، ایسے ہی جدھر منہ لگے گا ویسے ہی چلے جائیں؟ پہلے آپ نقشے پہ دیکھیں گے بھیا، کم از کم باہر نکل کر لوگوں سے پوچھیں گے کہ بھائی صاحب بنگلور کا روڈ کون سا ہے، اس کا روٹ کدھر سے جاتا ہے کہ راستہ واضح نہ ہوگا تو بھی پوچھتے جائیں گے۔ عربوں کا مسئلہ ہے کہ من سأل لا یضیع، جو سوال کرتا ہے، جو پوچھتا رہتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے، جو پوچھتا رہتا ہے وہ کبھی گم نہیں ہوتا۔ چلتے چلتے شبہ لگا، بھائی صاحب فلانے کا گھر کدھر ہے، ادھر پوچھ لیا، بھائی ادھر سے جاؤ، وہاں نہیں سمجھا، بھائی صاحب فلانے کا گھر کدھر، ادھر تو ضائع نہیں ہوتا، گم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی آدمی پوچھے ہی نہیں اور اپنی منمانی چلتا جائے تو گھومتا رہے گا، چکر لگاتا رہے گا، پائے گا وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح سے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، کہ کم از کم آپ کو اپنی صحیح منزل کا پتہ تو ہونا چاہیے کہ آپ جا کدھر رہے ہیں۔ آپ مسلمان ہو گئے
گئے, کلمہ پڑھ لیا آپ نے, لیکن آپ کو پتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں, اور آپ کو گمراہ کرنے والے چاروں طرف سے لگے ہوئے ہیں, سیاسی طور پر, معاشی طور پر, اقتصادی طور پر, ہر اعتبار سے آپ کو چاروں طرف سے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے ماحول میں, ایسے سچویشن میں ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے, ہمارا کیا فرض ہوتا ہے؟ دشمن بھی اپنے آپ کو مومن کہہ کر کے سب سے بڑا مومن دشمن ہی آج ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جو جتنے ہی گمراہ ہے وہ اتنے ہی سب سے بڑے بلند و بانگ دعوے کرتا پھر رہا ہے, اور اپنے علاوہ سب کو. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے شبہ کے ماحول میں ہم کو چاہیے کہ ہم حق کی جستجو اور حق کی تلاش کریں. آپ مارکیٹ میں اگر ڈپلیکیٹ مال پہنچ چکا ہے تو ایک عقل مند, ہوشیار بزنس مین, تاجر, وہ فوری طور پر جو ہے ہوشیاری کے ساتھ وہ مارکیٹ میں جائے گا اور ڈھونڈے گا کہ اصلی مال کہاں ہے اور ڈپلیکیٹ مال کون سے ہیں, تمیز کر کے اصلی مال کی طرف ہاتھ بڑھائے گا اور ڈپلیکیٹ. لیکن وہ غبی اور بیوقوف تاجر ہوگا جو کچھ بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایسے ہی جو بھی مال ملے اسے سمیٹ کر کے لے کے چلائے. وہ بیوقوف تاجر اور احمق اور خسارہ اٹھانے والا تاجر ہوگا. تو عقل مندی, ہوشیاری مومن کی شان ہوتی ہے, مومن احمق اور بیوقوف نہیں ہوتا. اس لیے ایسے ماحول میں جب کہ فتنوں کا ماحول ہو اور جب کہ دین اور حق اور باطل کو گڈمٹ کر دیا گیا ہو اور حق اور باطل کو ایک دوسرے میں خلط ملط کر دیا گیا, اب آپ کو ایسے ماحول میں حق چیز کی جستجو اور تلاش کے لیے کیا اصول اپنانے چاہیے, کیا ضابطے ہونے چاہیے, اس کی معرفت ہونا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ بولو بولو, ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ یا تو آپ دھیمے بول رہے ہیں یا تو میرے کان میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, میں سن نہیں پا رہا. تو بولا کرو یار, ایسا لگے کہ میں بول رہا ہوں انسانوں میں, کسی قبرستان میں نہیں بول رہا ہوں میں, ہے نا. میری عادت یہ ہے میں ہاں میں ہاں ملواتا رہتا ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں, سمجھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ میں بولے جا رہا ہوں پتہ چلے کہ بعد میں بھائی ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, پتہ نہیں کیا انہوں نے کہا. ایسی بات نہیں, وقت کو ضائع نہ کریں, اور وقت ہمارے لیے قیمتی ہے. 10 منٹ میرے پاس 15 منٹ اور وقت ہے, اس کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی, مغرب کی نماز ہوگی, اس کے بعد سوالات و جوابات کے سلسلے ہوں گے. میں وہ ضابطے بتا کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ میرے عزیزوں, حق اور باطل کو پہچاننے کے ضابطے جو اہل سنت جماعت کی معرفت اور پہچان ہے, کہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والحدیث کہتے ہیں ان کی معرفت اور ان کی پہچان کیا ہے, وہ کیسے حق اور باطل کو پہچانو گے وہ سمجھو. میرے عزیز, میرے دوست, آپ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ہمارا دھرم, ہمارا اسلام قرآن ہے, اور آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں امام بنا کر کے بھیجے گئے جن کے پیچھے چلنے کا ہم کو حکم دیا گیا. ان کی باتیں, ان کی سنت, ان کی احادیث ہمارے لیے دین ہے, اسلام. اور خود اللہ نے فرمایا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہی دین ہے, یہی اسلام ہے. اور ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے, اب اس میں کمی بیشی کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے. یہ دین مکمل ہے, کسی کو بھی حق حاصل نہیں. اب کوئی بھی دنیا کی بات ہو یا کوئی بھی دین کی بات ہو, آپ ایسے اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے, نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی بات بتلا رہا ہے تو اس سے آپ پوچھیں کہ جناب عالی یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے, ایمان کی ہو, عقیدے کی ہو, عمل کی ہو, اخلاق کی ہو, کسی کی بھی ہو, آپ یہ پوچھیں. دنیاوی معاملات کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں جو دین کے نام پر ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ یہ ہمارے اللہ کے کلام میں موجود ہے یا ہمارے نبی نے فرمایا ہے, یا آخر کہاں کی بات. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے, اہلاً و سہلاً ہمارے سلام پہ, اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے وہ ثابت نہیں ہے تو پھر جوتے کی نوک ہے. پھر کہاں رکھنا ہے اس کو؟ بولو بولو, جوتے کی نوک پر, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق دین اسلام کی بات بتلا رہا ہے دلیل کے ساتھ, ہمارے سراخوں پہ ہماری عزت ہے وہ. اور اگر اللہ رسول کے خلاف بات غلط ہے, اللہ رسول کی فرمان کے خلاف ہے, تو ہم اسے ماننے کے لیے تیار. بولو, یہی اہل سنت والجماعت کا منہج ہے, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ مسلمان ہیں اپنے, اور یہ بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, قبلہ ایک ہے, قرآن ایک ہے, حدیث ایک ہے. ہمیں حکم دیا گیا کہ تم بھی ایک بنو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, اگر
صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور بیان کر کر کے عمل کر کر کے چلے جاتے اور دنیا والوں کو کہتے کہ بھائی اسی طرح تم بھی عمل کرو تو بات تھی ختم ہو جاتی. کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی ہم گمراہ ہوئے فلاں کو ہم نے ایسا دیکھا فلاں. نہیں، اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ایک مقدس جماعت تیار کی، صحابیات کی اور خود صحابہ مرد اور عورتوں کی. اگر ایک طرف عائشہ، فاطمہ، خدیجہ اور اسی طرح رقیہ اور زینب اور ام کلثوم اور ام عطیہ رضوان اللہ علیہن اجمعین کی جماعت عورتوں کی تھی، تو دوسری طرف ابو بکر، عمر، فاروق، عثمان اور اسی طرح سے علی اور اسی طلحہ، زبیر، ان کی ایک جماعت ہے. جماعت ماشاءاللہ تبارک اللہ موجود تھی. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی وحی نازل ہوتی تو اللہ کے نبی صحابہ اور صحابیات کو بلا کر ان کو بتلاتے تھے، وہ حکم دیتے تھے اور صحابہ اس کو عمل کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان نفوس قدسیہ کی تعریف فرمائی. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں نرم ہیں اور دشمنوں کے لیے گرم ہیں، دشمنوں کے لیے وہ شمشیر برہ ہیں. ان کی تعریف قرآن کریم میں، صحابہ کی تعریف قرآن کریم میں اللہ رب العزت یوں فرمائی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اے نبی، اے میرے صحابہ، اے میرے نبی کے صحابہ، اگر لوگ اس طرح سے ایمان لائیں جس طرح تمہارا ایمان ہے، تمہارا عقیدہ ہے، تمہارا عمل ہے، اگر لوگ اس طرح سے ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، وہی لوگ صراط مستقیم پر ہیں. اور اگر وہ منہ پھیریں تو یوں سمجھ لو کہ اختلاف انہی لوگوں میں ہے، وہی لوگ جھوٹے ہیں، وہی لوگ خسارے میں ہیں، وہی لوگ برباد ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج شیطان نے، میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ سب سے پہلا شخص جس نے امت محمدیہ میں تفرقے کی، بدعقیدگی کی اور گمراہیت کی بیج ڈالی ہے، اس کا نام بڑا پیارا ہے. یاد رکھنا، کیونکہ ایسے ہی لوگ گمراہ کرتے ہیں، بڑے پیارے نام، بڑے اونچے ٹائٹل لگا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اس کا نام عبداللہ ابن سبا یہودی ہے. اس کا نام عبداللہ ابن بولو سبا یہودی ہے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمن سے آیا. بہت ہی ہوشیار، بہت ہی چالاک، بہت ہی بڑا جاسوس، بہت بھی بڑا تخریب پسند اور بہت بڑا عقل مند اور جینیس آدمی تھا. یہ حضرت عثمان کے پاس آیا، توبہ کی، اسلام قبول کیا اور اسلام کا لبادہ اوڑھا. داڑھیاں ماشاءاللہ، صحابہ کے درمیان رہنے والا آدمی کوئی ایسا معمولی آدمی نہیں رہے گا. تقوی اور پرہیزگاری کی نمائش جناب علی سب سے زیادہ کرے گا. کیوں؟ صحابہ کے درمیان رہ رہا ہے، صحابہ کا شاگرد ہے، وہ کوئی معمولی نہیں بنے گا، وہ بہت بڑا بنے گا. اس خبیث نے، خبث کو جب دیکھا یہودیوں نے کہ اب تیر اور تلوار سے اسلام اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، ہم ان کا آمنے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے، تب انہوں نے یہ چال چلی. اور تمہیں بتاؤں مسلمانوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میری بات کو ذرا غور سے سننا. تاریخ کا تھوڑا سا ایک کونا، ایک پردہ میں ہٹانا چاہ رہا ہوں قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ میرے حبیب تم پاؤ، ضرور بضرور پاؤ گے مومنوں کا سب سے بڑا دشمن کس کو؟ الیہود، یہود کو پاؤ گے جو تم مومنوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں. مشرک نہیں کہا کہ جو لوگ مشرک ہیں، نہ، مشرک میں ایک محدود طبقہ ہوتا، مکے والے مشرکین آتے. اللہ نے فرمایا والذین اشرکوا، جو لوگ شرک کرتے ہیں، قیامت تک جتنے بھی مشرکین ہیں وہ سارے مومنین کے دشمن ہوں گے، سارے مومنین کے دشمن ہوں گے. یہ بات یاد رکھو. مشرک کبھی مومن کا دوست ہو سکتا، شرک کرنے والا
ادنا سا بھی شرک کرنے والا کبھی کسی موحد کا دوست ہو سکتا؟ وہ مسجدیں کلمہ پڑھیں گے، شرک کریں گے، مسجدیں بھی جلائیں گے، تمہاری مسجدوں پہ قبضے کریں گے، تمہارے گھروں پہ پتھراؤ کریں گے، تمہیں کافر، تمہیں پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے۔ جتنے بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے، انہیں فرعون کہا جائے گا، انہیں مردود کہا جائے گا۔ یہ جتنے بھی مشرکین ہیں، چاہے وہ بٹھا کے پوجنے والے ہوں یا مردوں کو پوجنے والے ہوں یا سلا کے پوجنے والے ہوں، اوپر کا پوجنے والے ہوں یا مٹی کے نیچے کے پوجنے والے ہوں، کنکر کے پوجنے والے ہوں یا داتی اور داتا کو پوجنے والے ہوں، یہ جتنے شرک کرنے والے ٹولے ہیں، با کلمہ ہوں یا بے کلمہ، یہ سارے کے سارے مشرک ہیں، یہ بے دین ہیں، یہ سب موحدین کے دشمن ہیں۔ یہ اللہ کا فرمان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومنوں کے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں، لیکن مجھے ذرا تاریخ کے حوالے سے یہ بات بتلائی جائے، اور مجھے بتلاؤ ذرا مسلمانوں کہ یہودیوں سے اور مسلمانوں سے کتنی دفعہ کھلم کھلا جنگ ہوئی، اور اس کی آیت کریمہ کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیکن وہ لوگ جو مسیحی ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتے ہیں، انہیں اپنے تعلق سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا پاؤ گے۔ ان کے دلوں میں تمہارے لیے محبت اور شفقت کے نرم گوشے موجود ہیں۔ اللہ، آج مسیحیت ہی ہم کو ٹھوک رہی ہے، بولو پیٹ رہی۔ امریکہ کیا ہے؟ یہ برطانیہ کیا ہے؟ یہ ایلیر گلیئر، کلتے بلی، پلے بلے، ٹونی بلی، بلی کیا ہے؟ یہ سب وہی، چاہے ٹونی، کتوں کے نام ٹونی ہوتے ہے نا؟ یہ پلہ، وہ اسی کا پلہ ہے، بڑے باپ کا پلہ ہی ہے یہ، اسے انگلینڈ میں اسی کا کتا کہا جاتا ہے، امریکہ کا۔ بہرحال یہ ہے، تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ، یہ سب گوری چمڑی مسیحی ہیں، یہ سب وہی یہ۔ اور پھر آپ دیکھیں مسیحیت سے عیسائیت کی جنگ ایک عظیم الشان، کئی جنگیں مسلمانوں نے لڑی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، کئی جنگیں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اور اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے عیسائیت سے لڑائیاں، جنگیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ کئی جنگیں عیسائیوں سے ہوئی ہیں مسلمانوں، لیکن یہودیوں سے مجھے بتاؤ کتنی جنگیں ہوئی؟ بولو، کتنی جنگیں ہوئی ہیں یہودیت سے اور اسلام سے؟ آپ کو شاید کیا بتائیں، کیا بتایا جائے آپ کو پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ زیادہ تجارت اور بزنس میں شاید دنیا میں مشغول رہتے ہیں، دین وغیرہ سے آپ لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ اللہ کے بندو، اپنے گھروں میں لائبریری بناؤ، لائبریری۔ اور یہ میری مائیں بتائی تھی بیچ میں آ گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو بتلایا کہ مومنوں کا دشمن یہود، لیکن یہودیوں سے کتنی جنگیں مسلمانوں کی ہوئی ہیں آپ کو پتا چلے گا کہ صرف اور صرف مدینۃ الرسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ دو قبیلے تھے جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لڑائی کیا کی تھی، محاصرہ کیا تھا، اور ان کو جن کو بڑے تھے ان کو قتل کیا تھا، اور جو چھوٹے تھے عورتیں تھیں ان کو معاف کیا تھا۔ اس طرح سے اللہ کے رسول نے ایک وہ، اور دوسرا مقابلہ خیبر کا ہوا تھا۔ خیبر میں جنگ ہوئی تھی، ایک جنگ، پہلی جنگ غزوہ خیبر کی ہوئی تھی، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد کیا تھا، یہ ایک جہاد، اور دوسرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے باہر کر دیا تھا۔ یہ دو لڑائیاں، بلکہ ایک جنگ اور ایک قسم کی اخراج نکالنا یہودیوں کو، اور تیسرا وہ جو یہ فلسطین کے اندر چٹ پٹ ہو رہا ہے، یہی 1400 برس گزر گئی۔ یہ چٹ پٹ کے واقعات دو تین آپ کے تاریخ کے پنوں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالْيَهُودِ، یہ یہودی تمہارے سب سے بڑے پکے دشمن ہیں۔ ان سے تو ہماری جنگ جو ہوئی وہ ایک یا دو چٹ پٹ ہوئی، لیکن جن کے بارے میں رب جلال نے فرمایا کہ یہ تمہارے دوست ہیں، ان کے دلوں میں تمہارے لیے نرم گوشے محبت کے پہلو موجود ہیں، ان سے تو ہماری سینکڑوں لڑائیاں ہوئی اور ہو رہی ہیں اور آج تک ہو رہی ہیں۔ افغانستان میں لڑی گئی، افغانستان گیا، عراق میں منحوس خبیث مر گیا، پکڑا گیا چور، اس سے لڑی گئی، وہ بھی گیا، وہ ملک بھی گیا، ہے کہ نہیں؟ جاتے جاتے داڑھی چھوڑ کے گیا، زندگی بھر خبیث داڑھی نہیں رکھا،
داڑھی کا دشمن حمام میں پتہ نہیں کہاں ٹوائلٹ میں پھنسا تھا گدھا، وہ پکڑا گیا، کہیں اس کو حجام وجام ملے نہیں، اب منحوس کی تصویر چھپی داڑھی کے ساتھ، ایسا لگتا ہے جیسے ہیروئن اور چرس کا کوئی بہت بڑا اسمگلر۔ ہم نے کہا یہ مردود مرتے مرتے بھی داڑھی والوں کو بدنام کر دیا، یہ زندگی بھر اسلام کو بدنام کرتا رہا، اب پکڑا گیا تو داڑھی والوں کے اوپر بلائیں اور مصیبتیں آئیں۔ اس کو داڑھی زندگی بھر نہیں رکھی ہے منحوس نے، کیوں رکھی؟ ارے مرنا تھا تو ایسے ہی مرتا، جہاں آگے کیوں مرا؟ بہرحال اب کیا کریں گے؟ مسلمانوں کی بدقسمتی ایسے کیسے ایسے اسے صلاح الدین ایوبی مل جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اسے صلاح الدین ایوبی کا ٹائٹل دیتے ہیں۔ ایک زمانے میں اپنے بچے جو ہندوستان پاکستان میں پیدا ہوئے تھے نا کویت پر، جب وہ سانڈ چڑھ دوڑا تھا تو انہی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے اپنے جو بچے پیدا ہوئے ان کا نام صدام رکھا۔ اس کا نام کیا رکھا تھا؟ صدام۔ اور جب پٹا ہے یہ جوتے جب اس کے اوپر پڑے ہیں تو پاکستان کی رپورٹ ہے، ہمارے احباب نے بتایا کہ پاکستان میں آئیڈینٹی کارڈ میں لائن لگی تھی راشن کارڈ پہ، اپنے اپنے بچوں کے نام بدل رہے تھے کہ اب صدام نہیں رکھیں گے، نام چینج، پہلے رکھا ہی کیوں تھا ایسا صدام؟ اس لیے یہ اور لوگ اس کو مسلمان اور اسلام اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ مسلمان ہیں جو اسلام کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہے، اور آج بھی تقریباً کثیر تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلنک کا ٹیکا بنے ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں سے تو ہماری جنگیں جاری ہیں، لیکن یہودی کیا 1400 برس تک وہ خاموش بیٹھے گا؟ اللہ اکبر، 1400 برس تک یہ اتنا بڑا دشمن خاموش بیٹھے گا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کیا قرآن کریم جھوٹا ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تاریخ تو ہمیں جھوٹا بتا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے، لیکن کیا اللہ کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ اپنے کلام میں سچا ہے اور رب ذوالجلال اپنے کلام میں پکا ہے۔ یہود دشمن ہیں، تھے اور آج بھی ہیں۔ کیسے ہیں یہ تمہیں پتا نہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے اپنی گھڑیاں دیکھیں، 6:10 ہو چکے ہیں، اذان ہونے والی ہے، اذان ہو نماز پڑھی جائے، کیا خیال ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد یہیں سے ہم اپنے سلسلے کو جاری کریں گے کہ آخر یہود دشمن ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، لیکن ان سے کوئی دشمنی ہماری ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ کیا ہے اصل دشمنی وہ میں انشاءاللہ تعالی، اور کیسے ہوئی کب ہوئی وہ میں ہسٹری اور تاریخ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، تھوڑی دیر پہلے مغرب کی نماز سے قبل ہماری پہلی نشست، پہلا سیشن، اس میں میں نے ایک سوال کیا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، جنہوں نے جو یہودی ہیں اور جنہوں نے شرک کیا وہ مومنوں کے بدترین اور سخت ترین دشمن ہیں۔ اور جو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ نصارہ ہیں، مسیحی ہیں، کرسچن ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہیں تم ان کے دلوں میں اپنے تعلق سے نرم گوشے پاؤ گے، محبت پاؤ گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ کے اوراق جب ہم الٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارا سب سے بدترین دشمن یہودی، اس سے ہمیں تاریخ کے نقشے پر ایک دو چٹ پٹ لڑائیوں کے سوا 1400 برس تک اس سے کوئی جنگ کا کوئی بھی ثبوت ہم کو نہیں ملتا، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی جنگیں لڑی گئی۔ لیکن یہود و نصارہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہارے دلوں میں تمہارے تعلق سے ان کے دلوں میں محبتیں ہیں، ان سے مسلسل جنگیں جاری ہیں، اور ایک نہیں کئیوں جنگیں لڑی گئیں۔ اسلام اور مسیحیت کی پوری لڑائیاں تاریخ کے پردوں پر موجود ہیں، اسی طرح مشرکوں سے بھی لڑائیاں لڑی گئی۔ لیکن اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، جھوٹا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ کسی مومن کا عقیدہ نہیں، ایمان نہیں ہو سکتا کہ رب ذوالجلال اپنے کلام میں نعوذ باللہ 1000 بار نعوذ باللہ جھوٹا ہو نا، اللہ کا فرمان سچا ہے۔ لیکن ہمیں پتہ لگانا ہے کہ یہودیوں کی جو لڑائیاں تھیں
جو یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا سخت ترین اور بدترین دشمن ہے، اس سلسلے کو سمجھنا ہے اور اس کو جاننا ہے کہ وہ ہماری دشمنی ان سے کس انداز کی ہوئی اور انہوں نے کس انداز سے ہم سے سخت ترین دشمنی کی۔ آئیے میری طرف توجہ دیجئے، اپنے مزاج کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو تھوڑی دیر کے لیے میرے حوالے کریں تاکہ میں آپ کو کچھ باتیں تاریخی حوالے سے حقائق کی روشنی میں بتلا سکوں اور آپ اس گمراہی کے سرے کو اور اس کی ابتدا اور اس کے آغاز کو، اس کی شروعات کو سمجھیں، جانیں، تاکہ آئندہ اگر کوئی شخص اس طرح کا آپ کے درمیان آ کر کے گمراہیت کے بیج ڈالنا چاہے تو آپ سمجھ سکیں کہ یہ کہاں سے اس کے ڈانڈے اور اس کے ڈورے مل ہوئے ہیں، یہ پتنگ کہاں سے آئی ہے اور اس کی ڈوری کہاں سے کہاں ملی ہوئی ہے، تاکہ پوری حقیقتوں کا، گمراہیتوں کا آپ کے سامنے واضح ہو سکے اور آپ کے سامنے رہے اور آپ اس کا جائزہ لے سکیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مسئلہ مشہور ہے کہ بہترین دشمن وہ ہے جو سامنے سے وار کرے، لیکن بدترین دشمن وہ ہے جو تمہارے پیچھے سے وار کرے۔ یہ عیسائیت یا نصرانیت یا جو یہ کرسچنالٹی ہے، اس نے ہمارے سامنے کھلم کھلا ہمارے سامنے اعلان جنگ کیا اور ہم سے ان کی لڑائیاں ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اپنی جگہ مسلم۔ لیکن کیا یہ یہودی جو ہمارے بدترین دشمن ہیں وہ خاموش بیٹھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہودیوں نے عجیب و غریب چال چلی۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو میں نے بتایا کہ عبداللہ ابن سبا یہودی، جس نے پوری یہودیت نے یمن میں بیٹھ کر کے یہ مشورہ کیا کہ اب اسلام کا مقابلہ تیر اور تلوار سے ہم نہیں کر سکتے، کھلے عام میدان جنگ میں ہم نہیں کر سکتے، اب اس کو کس طرح سے برباد کیا جائے اور اس کو کس طرح سے ڈائنامٹ کیا جائے، اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے، انہوں نے سازشیں رچی۔ اور سازش کس طرح سے رچی؟ سازش یہ رچی کہ کام ہمارا ہو، کام تو ہمارا ہو، لیکن یہ کام ہم نہ کریں بلکہ یہی کام مسلمانوں سے لیا جائے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کام ان کا ہو، کام وہ اپنے مطلب کا کروائیں لیکن خود نہ کریں بلکہ یہ کام خود مسلمانوں سے کروایا جائے۔ چنانچہ انہیں یہ بھی پتہ ہے اور انہیں یہ بھی علم ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کا سب سے بڑا ناصر اور حامی ہے۔ مسلمان اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ ان یہودیوں کو اپنی تاریخ معلوم ہے کہ یہی ہم لوگ تھے۔ یہودی جانتے ہیں کہ ہم ہی وہ لوگ تھے کہ جب ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانیاں کی تھی تو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کا خطاب عطا فرمایا تھا کہ ایک قوم بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمام عالموں میں فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے، تم سب سے بڑے ہو، تمہارا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند و والا ہے۔ بنی اسرائیل جانتے ہیں، یہودی جانتے تھے یہ کہ ہم ہی وہ لوگ تھے کہ ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ نہریں پتھروں سے پانی نکالے، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے سینوں سے چشمے ابالے تھے۔ ہم ہی وہ لوگ تھے کہ ہمارے لیے سمندروں میں راستے بنائے گئے۔ یہودی جانتے تھے کہ ہم ہی وہ لوگ تھے کہ جب ہمارے اوپر دھوپ کی گرمی ہوتی تھی اور سختی کے ساتھ ہم پریشان ہوتے تھے